آپ سب کا استقبال ہے PNS نیوز تلنگانہ میں۔ حیدرآباد کے مسلمان اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کی شان میں گستاخی کو برداشت نہیں کر سکتے، کیونکہ مذہب اسلام آسمان سے بنا کر بھیجا گیا اور قدرتی ہے۔ اسی لیے فرانس کے صدر نسل حرام میکرون کے خلاف شہر کے مسلمانوں نے پرامن طور پر اکبر باغ سے ملک پیٹ نلگنڈا ایکس روڈ تک ایک احتجاجی ریلی نکالی۔ اس موقع پر مولانا مفتی محمد عبد المغنی المظہری صاحب نے خطاب کیا، ساتھ میں فرانس کے پروڈکٹس کو بائیکاٹ کرنے اور بدجانور کی اولاد میکرون کو فوری طور پر معافی مانگنے کا مطالبہ کیا گیا۔ ہمارے نمائندے انور الحق کی خبر پیش ہے۔ PNS نیوز کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کرنا نہ بھولیں۔ عزیزان محترم، ماشاءاللہ مفتی صاحب نے تمام باتوں کو آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے، مگر ایک بات یاد رکھیے، یہ بوکھلاہٹ کا نتیجہ ہے کہ دیکھ رہے ہیں کہ دن بدن اسلام ماشاءاللہ پھیلتا جا رہا ہے اور یہ ممالک اس کے لیے کوئی عمل نہیں کر سک رہے ہیں روکنے کا، لہذا انہوں نے ایک نیا انداز اختیار کیا ہے، مگر انشاءاللہ اس سے بھی ہم کو ہی فائدہ ہوگا اور انشاءاللہ اسلام مزید لوگوں کے سینوں میں اترے گا۔ میں یہاں کے نوجوان جو آج یہ کام میں آگے بڑھ کر پہلا ہمارا یہاں اس سلسلے کا اقدام ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو متحد رکھے اور اس سلسلے میں آگے بڑھ کر حکومت ہند کے موقف کی مذمت کرتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ ہم وہ کیا کہتے ہیں فرانس کے سلسلے میں اتنا ہی کہوں گا کہ ان کا کوئی دھرم کا پتہ ہے نہ ان کے کرم کا، تو ان کے بارے میں حضرت نے جو بھی فرمایا ہے ہمارے کو سب کچھ علم ہے، لہٰذا ہم اس بات کا احتجاج کرتے ہیں اور حکومت ہند سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ نے جو اس کی حمایت کی ہے اسے واپس لے، تاکہ یہ جتنی مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی ہے یہ حکومتیں گرانے کے لیے کافی ہو جائے گی۔ ہم اللہ سے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ساری دنیا کو اس بات سے باخبر ہونا چاہیے کہ مسلمان جس مذہب اور دین اور دھرم کو قبول کیے ہوئے ہے وہ کوئی زمینی دین اور دھرم نہیں ہے، وہ کوئی زمین پر تیار کیا ہوا مذہب نہیں ہے، بلکہ یہ مذہب آسمانی مذہب ہے، یہ مذہب خدائی مذہب ہے، یہ آسمانوں پر تیار ہوا اور پھر اللہ نے اپنے بندوں کے لیے اس دنیا میں اس دھرم اور دین کو بھیجا۔ اس لیے یہ نیچرل ہے، قدرتی ہے، فطرتی ہے، اس فطری دین اور مذہب ہے، یہ کوئی بناوٹی نہیں ہے اور کسی کا تیار کیا ہوا نہیں ہے۔ اس لیے مسلمان اس دین اور مذہب کو مانتے ہیں جو نیچرل ہے، فطری ہے اور قدرتی ہے۔ اسی لیے اسلام کو دین فطرت کہا گیا ہے۔ ہم مسلمان جو ساری دنیا میں کروڑوں کی تعداد میں ہیں، یہ مسلمان جس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں اس مذہب کی 3 بنیادیں ہیں۔ ایک اللہ کی ذات گرامی ہے، دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے اور تیسرے قرآن مجید کتاب اللہ ہے۔ ان تینوں کا احترام سارے مسلمان دل و جان سے کرتے ہیں اور ان کی نظر میں ان چیزوں کی وقعت، عزت اور احترام ان کے جان و مال اور آل اولاد سے بھی زیادہ ہے۔ اس لیے کوئی مسلمان اللہ کی ذات میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں یا اللہ کی کتاب قرآن مجید کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کر سکتا اور کسی قسم کی توہین برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر وہ کسی قسم کی توہین کو قبول کر لے، برداشت کر لے، تو وہ اسلام اور مذہب اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور وہ اپنے دین سے محروم ہو جاتا ہے، مذہب سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کے دل میں ان تینوں چیزوں کی، اللہ، رسول اللہ اور کتاب اللہ کی عظمت دنیا جہاں سے زیادہ ہے،
اس لیے ہر مسلمان اس کا احترام کرتا ہے، نہ صرف مسلمان احترام کرتے ہیں بلکہ دنیا کا ہر سنجیدہ مہذب انسان اس کی قدر کرتا ہے اور اس کا احترام کرتا ہے، چاہے وہ یہودیت سے ہو، چاہے وہ عیسائیت سے ہو، چاہے وہ ہنوت اور مشرکین میں سے ہو، کفار میں سے ہو، چاہے کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، وہ اگر سنجیدہ ہے، مہذب ہے تو اسلام کی، کتاب اللہ کی، نبی اللہ کی اور اللہ کی قدر اور احترام دل و جان سے کرتا ہے اور اس کو تسلیم کرتا اور مانتا ہے۔ اس لیے کوئی مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اقدس کے خلاف یا کتاب اللہ کے احترام کے خلاف اگر کوئی بولتا ہے یا کوئی مضمون لکھتا ہے یا کوئی کارٹون بناتا ہے یا کسی قسم کا کوئی توہین آمیز جملہ اپنی زبان سے نکالتا ہے تو مسلمان اس کو کسی قیمت میں قبول نہیں کر سکتے، کسی قیمت میں برداشت نہیں کر سکتے۔ آج اس دنیا کے ایک ناپاک ملک نے، فرانس نے، اسلام کے خلاف وقفے سے زہر اگلا ہے، کبھی قرآن کے خلاف، کبھی اسلام کے خلاف، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف انہوں نے کچھ نہ کچھ وقفے سے سازش کی ہے اور دنیا میں اسلام کے وقار کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقار کو، قرآن مجید کے وقار کو مجروح کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور آج کا تو یہ تازہ سانحہ اور یہ افسوسناک واقعہ جو فرانس میں رونما ہوا ہے چند دن قبل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک توہین آمیز خاکہ کارٹون تیار کیا اور اس کو لوگوں کے سامنے پیش کیا، یہ سارے مسلمان، دنیا کے سارے مسلمان اور تمام مہذب سماج کے مہذب انسانوں کے اقدار کے خلاف ہے اور ان کے وقار کو مجروح کرنا ہے۔ اس لیے ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے اور اس سے زیادہ افسوسناک خبر ہمارے لیے یہ ہے کہ ہمارا یہ ملک اور ہماری یہ حکومت جو اس وقت میں اس ہندوستان اور بھارت پر ہے، انہوں نے بھی ان گستاخانہ کارٹون اور سازشوں کی مذمت کرنے کے بجائے فرانس کے موقف کی حمایت کی ہے اور اس کی تائید کی ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت افسوسناک بات ہے، ہم اس کو بھی کسی صورت میں برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم حکومت وقت سے بھی یہ اپیل کرتے ہیں، یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ انصاف کا اور برابری کا اور سماج کے اور دنیا کی تمام قوموں کے پیشواؤں کے اور مذہبی ذمہ داروں کے احترام کا جو اصول ہے اور جو ضابطہ ہے اس کو عمل میں لائیں اور جو ہے فرانس کے اس موقف کی حمایت کرنے کے بجائے اس کی پرزور مذمت کریں۔ آج ہم یہ سوال کر سکتے ہیں کہ اگر ان ملکوں میں دوسرے مذہبوں کے پیشواؤں کے خلاف توہین آمیز کارٹونز بنائے جائیں یا مضامین لکھے جائیں یا ان کی توہین کی جائے تو کیا دوسرے ملک والے برداشت کر سکتے؟ آج اگر ہندوستان کے ہندوؤں کے مہذب ہندوؤں کے دیوتاؤں اور ان کے پیشواؤں کے خلاف اگر کارٹون خود تیار ہوتا تو کیا حکومت وقت کا یہی موقف رہتا؟ ہرگز یہ موقف نہیں رہتا۔ جو موقف اس وقت میں آپ اختیار کرتے، آج دنیا بھر کے مسلمانوں کے مذہب کے خلاف جو سازش ہو رہی ہے وہی موقف اس معاملے میں بھی حکومت وقت کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم شکر گزار ہیں اس وقت میں اکبر باغ اور ملک پیٹ کے غیور نوجوانوں کی اور ان کی قیادت کرنے والے مفتی مجتبیٰ مظاہری اور محمد عرفان صاحب کے کہ آج انہوں نے اپنے غیور نوجوانوں کو ساتھ میں لے کر کے یہ احتجاجی ریالی کا انتظام کیا ہے۔ یہ بھی ایک احتجاج ہے اور اپنی ناگواری کا اظہار ہے۔ ہم اس کے ذریعے سے ساری دنیا کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ جس طرح ہمارے اللہ رحمان الرحیم ہیں، رب العالمین ہیں، ہمارے نبی آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے اور ہماری یہ کتاب قرآن مجید ساری دنیا کے لیے، انسانوں کے لیے رحمت اور شفقت کا پیغام ہے، ہدایت کا پیغام ہے۔ ہم اس کا احترام اور اس کی عزت اپنی جان
جب تک ہمارا دم ہے اور ہماری جان باقی ہے ہم احترام کرتے رہیں گے، اور جب کبھی اس کے خلاف کوئی سازش ہوگی تو ہم ہر طرح کا اقدام کریں گے اور ہر طرح اس کے لیے احتجاج اور اس کی مذمت کرتے رہیں گے اور اس کو کسی صورت میں قبول اور برداشت نہیں کر سکیں گے۔